جب میٹھا میٹھا پیارا پیارا اسلامی بھائیوں، آ جاؤ میمڑی زبان میں آئیں جے سامنے شعبان المعظم جی کی فضیلت بیان کرنا چاہیے تو یاد رہیے بہت مبارک مہینوں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائن تھا کہ شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ. شعبان نجو مہینوں ہے نے رمضان اللہ جو مہینوں ہے. سبحان اللہ. باقی ان مہینے جی خوب قدر کراوا ہے ماشاءاللہ. شعبان جے مہینے جی آمد آئے نے شعبان کے اندر 5 حروف ہیں یاد رکھ جا، شین عین با الف نون. سبحان اللہ. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر فرمائن تھا کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی آئے، عین سے مراد علو یعنی بلندی آئے، با سے مراد بر یعنی احسان آئے، الف سے مراد الفت یعنی پیار آئے، نون سے مراد نور آئے. تو اللہ تعالیٰ ان مہینے میں یہ بدے چیزوں ہوتے جو بندے کے عطا فرمائے تو سبحان اللہ. غوث پاک چنتا ایو مہینوں آئے جن میں نیکیوں لے دروازہ کھولی دین میں اچنتا، برکتوں نازل تھینتیوں، خطائیوں یعنی غلطیوں معاف کری دین میں اچنتیوں، گناہیں جو کفارو جو آئے وہ ادا کرن میں اچے تو ای نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے درود پاک پڑھن جو مہینوں ہے. جی ہاں شعبان جو ہے اپنا تو آقا جو مہینوں ہے نبیو ان مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھا ہوا ہے. جو آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت درود جو ہے یہ بھی شعبان کے مہینے میں نازل کی ہے. تو ان مہینے میں پاک کے خوب جو ہے درود پاک بھی پڑھنو ہے. پانچ صحابہ کرام کرو کرنا وا جڑے شعبان جو مہینوں اچھی ونو ہو تو نبی پاک جا پیارا صحابی جنتی صحابی کرو کرنا وا. شعبان جو چاند نظر رکھنا ہو تو صحابہ کرام قرآن پاک جی تلاوت جی طرف متوجہ تھی وننا وا، اپنے پوتے جے مال جی زکات کڈی وجنا وا تاکہ غربا نے مساکین جو انہا وہ بھی رمضان جی ساری تیاری کری سگن. نے جو بادشاہ ہونا وا حکام ہونا وا قیدیے کے برکائے نے جب مقدمہ سننا وا، جن کے رہائی دینی بھی رہائی دینا وا، جن کے مقدمہ کلوز کرنو وہ کلوز کری دینا وا. ویپاری کرو کرنا وا، ویپاری پوتے جا قرضہ وصول کری گننا وا، جن جو کوئی دینو وہ دینو گنو پورو کری گننا وا تاکہ پوتے آپ کے ایزی کری گنن نے جی رمضان جو چاند نظر اچنو وہ غسل کرینے ای صحابہ جن اعتکاف میں بھائی وننا وا. یعنی ای پریپیئر تھی نا وا پوتے آپ کے تیار کرنا وا دنیاوی کمے سے فارغ کرنا وا کہ رمضان جی پراپر عبادت جی تیاری تھی سکے. مگر اج کل حال یہ ہے کہ پا رمضان اچن سے پہلا پوتے جے ویپار جی تیاری کروتا ہے. گھڑا لوگ ای پلان کرنتا کہ رمضان میں پیسوں کترو کمائنو ہے. مجھے پیارا بھائی پیارو یاد رکھو رمضان جو مہینوں ہے نا وہ وہاں کے مغفرت بھی لے چے تو یہ نیکیوں کمائیں جو مہینوں ہے. پیسہ سے جو ور پا کمائیں ہوتا ہے، کاروبار سے جو ور ہلے تو، لیکن شعبان میں شب برات اچھے تھی جڑے پانچا نامہ اعمال اللہ جی بارگاہ میں پیش تین تھا نے اگلو مہینوں رمضان جو ہے. تو خدا را اگر کوئی بھاجی نماز میں سستی آئے دین سے دوری تھی دی آئے دس از دا رائٹ ٹائم. یہ ٹائم آئے ہوتے آپ کے اللہ نے جو رسول کی طرف راغب کرنو عبادت کی طرف اچھی ونو نے توبہ کری گنو. اللہ پاک جو ہے پاک مہینے جی برکت عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان جو مہینے میں کثرت سے روزہ رکھنا وا یعنی رمضان کے بعد بدے سے بدارے روزہ نبی پاک شعبان کے مہینے میں رکھنا وا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائن تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو پسندیدہ مہینوں شعبان جو مہینوں وہ ان میں روزہ رکھنا وا نے پچھے ان کے رمضان سے ملائی دینا وا. حضرت اسامہ بن زید چنتا کہ آؤ پیارے آقا سے عرض کرم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ آئی کے نعرہ تو ہے کیا شعبان میں جتنا روزہ رکھو تھا رمضان کے علاوہ یہ کوئی مہینے میں اتنا روزہ نہ تھا رکھو. تو آئے فرمایا کہ رجب نے رمضان جو وچ میں کوئی مہینوں ہے لوگ ان سے غافل ہیں اور ان میں لوگے جی جو ہے نا اعمال اللہ جی بارگاہ کی طرف اپاڑن میں اچنتا نے مجھے بھی محبوب آیا اور پسند کرا تو کہ جب مجھے عمل اللہ جی بارگاہ میں انہیں آؤ روزہ دار ہوا. سبحان اللہ. اللہ جا نبی بخشائلہ نبی انہیں اتنی فکر کرن کہ اعمال نامہ ان مہینے میں اللہ جی بارگاہ میں پیش تھی نا تو آؤ روزے سے ہوا. مگر ان مہینے میں بھی لوگ غافل ہونتا نمازو قضا تھی ہوئی نارو نہ پانجی ٹیکس رپورٹ پانجی کوئی آڈٹ رپورٹ اچن واری ہو تو با کتنا کانشیس تھی ہوتا ہے کتنا فکر مند تھی ہوتا ہے. آگے خبر ہے 15 شعبان جو پانجا نامہ اعمال اللہ جی بارگاہ میں پیش تھی نا سجے ور جی پانجی جو بھی کارستانی ہے بدے پیش تھی نہیں ہے کتنی غلطی ہوئی پانجی کتنا گناہ ان میں. تو کم از کم جو یہ آخری ڈی اعمال نامہ پیش تھی سے پہلا جائیں اگر پا ان میں توبہ کری گنو عبادت کری گنو روزہ رکھی گنو نمازو پڑھی گنو اللہ سے دعائیوں کروں اللہ کریم ہے پانجا یہ آخری پنہ اگر سارا ہونا تو اللہ پچھلے ور میں جو گناہ کیا ہونا وہ معاف کرے گنو. بس یہ ہے کہ احساس دے رہا ہے وہ پیغام دینو کہ شعبان کے مہینے کی قدر کرو خوب نیکیوں کرو
اللہ پاک مکے نے آئے کہ مہینے جی قدر نصیب فرمائے نے خوب نیکیوں کرن جی توفیق عطا فرمائے مدنی چلن نارنا دیو ان میں انشاءاللہ پاک ایڈی علم دین جی گھڑی گالیوں سکھلنے مرنتیوں انشاءاللہ اگلے کلپ میں شب برات جی کرو فضیلت آئے نے ان رات پاک پڑھنو کرو آئے ان رات جی اہمیت کرو آئے انشاءاللہ وہ بیان کرنو ہے دعائیں میں یاد رکھ جا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب شب برات آنے والی مولا مولا. پتہ ہے شب برات کو شب برات کیوں کہتے ہیں؟ یہ بری ہونے کی رات ہے, یہ مغفرت کی رات ہے. میرے اور آپ کے اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے, سوچو تو صحیح کیا کیا ہے اس میں. توبہ قبول ہو میری, توبہ قبول ہو. نمازیں جس کی قضا ہوئی اس کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں. حرام کاری کرنے والے کے نامہ اعمال اللہ کے پاس جانے والے ہیں. شراب پینے والے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں جانے والا ہے. رات اندھیرا کر کے گندی چیزیں دیکھنے والوں, گزری تمام عمر میری لاغا و لعب میں, نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جانے والے ہیں. اے جھوٹ بولنے والوں, اے سود کا کام کرنے والوں, سوچو اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال جانے والے ہیں. کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. ایک راستہ ہے کہ آج توبہ کر لیں. وہ بڑا کریم ہے, وہ پچھلے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, اس نے وعدہ کیا ہے. بس آج سچی توبہ کر لو. آؤ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں, اے مولا بندے تیرے ہیں, خطا کار ہیں, مالک ہو گئے گناہ, ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہم سے ہو گئے گناہ, اے اللہ ہمیں معاف کر دے. آئندہ نہیں کریں گے گناہ, تجھ سے وعدہ کرتے مولا تو ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, اگر تو نے معاف نہ کیا تو کس کے در پر جائیں گے؟ تیرے سوا کون ہے مولا, ہمیں معاف کر دے. اے کریم ہمیں معاف کر دے, تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں معاف کر دے. آؤ آج سچے دل سے پکارو اسے, توبہ کر لو. اب نہیں کرنے, ہم سب کو پتا ہے کیا کیا گناہ کرتے ہیں. آج توبہ کر لو, اب تو دن بھی تھوڑے رہ گئے. آپ کو پتا ہے شب برات یہ بھی لکھا جائے گا کہ آئندہ سال کس نے دنیا سے جانا ہے. کیا پتا یہ شب برات, بلکہ شب برات بھی ملتی ہے کہ نہیں پتا. غوث اعظم رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ کچھ کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں, مگر یہ کفن پہننے والے دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے گھر قبریں خود کر تیار ہیں اور وہ اپنے گھر بنانے کی فکر میں ہیں. کیا پتا کہ آج جو قبر گورکن کھود رہا ہے ہم میں سے کسی کے لیے تو نہیں کھود رہا. جو کفن بیچنے والا آج کفن لپیٹ کر استری کر کے پیکٹ میں ڈال رہا ہے, ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کا کفن تیار ہو رہا ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, توبہ کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اب نماز قضا نہیں کرنی, اور شب برات سے پہلے اب ایسے اعمال شروع کر دو. آپ کو پتہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے. پوچھا گیا حضور آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اس میں ایک رات ہے جس رات اللہ کی بارگاہ میں اعمال نامے پیش ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہوں میں روزے سے ہوں. وہ تو اللہ کے حبیب ہیں, ان کا یہ عالم ہے, اور ہم ہیں کہ ہمارے اندر فرق ہی کوئی نہیں آیا کہ شب برات آنے والی ہے, شعبان آ گیا ہے. اب نفلی روزے, اب تلاوت قرآن, اب درود پاک, کثرت سے نمازیں, خدا را اس کی عادت بنائیے. اور پھر خاص جب شب برات آ جائے تو 14 شعبان کا روزہ رکھنا ہے. پوری دنیا میں دعوت اسلامی والوں کی, عاشقان رسول کی مساجد میں یہ اہتمام ہوتا ہے 6 نوافل پڑھیں, وہ رات اجتماع میں عبادت میں صلاۃ التسبیح میں گزاریں, اور اس کے بعد 15 شعبان کا روزہ رکھیں تاکہ نامہ اعمال کا آخری دن بھی روزہ ہو جائے, نامہ اعمال کا پہلا دن بھی روزہ ہو جائے.